بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر وبک نستعین، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، جو حق ہے اس کو حق کر کے ہمیں دکھائے اور ہمیں اس کا اتباع کرنے والا بنائے، اور جو نہیں حق وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم نے پیچھے والی آیت جو ہے اس کے ساتھ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری جو رکوع ہے اور اس سے پہلا جو رکوع تھا اس میں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو جو آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو آپ کا راستہ ہے، جو جس طریقے سے آپ نے اپنے دنیا میں چلنا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کے مطابق نا، تو اسلام کیا ہے؟ سرنڈر کرنا نا، فرما بردار ہو جانا۔ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ پہلے جو ہے نا یہود یا نصارہ یا کچھ، ان میں بھی قرآن میں ان کی تعریف کی، بلکہ نا کہ جن لوگوں نے فرما برداری کی، جو اللہ کے حکم آئے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، تو وہ کیا تھے؟ وہ بھی مسلم تھے، فرما بردار تھے۔ تو اللہ نے اسلام کا لفظ جو ہے وہ ہمیشہ سے فرما برداروں کے لیے رہا ہے۔ وہ پہلے جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی مسلم تھے، وہ بھی فرما بردار تھے، اب بھی جو فرما برداری کریں گے وہ فرما بردار ہوں گے۔ تو اب جو ہے یہ کوڈ آف لائف ہے، اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہی جو ہے کامیاب ہوگا، اور وہی اللہ کو پسند آئے گا، اور وہی جو ہے اس کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور دوسری طرف ہمیں سمجھ دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتایا کہ سب سے زیادہ جو عزت والا ہے، جو طاقت والا ہے، جو قدرت والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کی ایسی قدرتیں گنوائیں جو کہیں پہ کوئی بھی ان کو ثابت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہ حضرت یہ وفد نجران کے سامنے یہ ساری وہ ہے چل رہی بحث اور یہ ساری چیزیں، اور ان کا کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور 3 میں سے ایک اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے۔ تو اس میں اب یہ وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کہ جو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ انہوں نے بِإِذْنِ اللہ اپنی کتابوں میں سے نکال دیا، اور ان کو کہا کہ وہ اللہ کا پرتاؤ تھے، وہ زمین پہ آئے اور ہمارے گناہ لے کے تو چلے گئے۔ یہ وہی گھڑی ہوئی باتیں جو اس کا بھی ذکر ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ دین جو ہے، جو قابل قبول چیز جو ہے، جو جس کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارے کام اور تمہاری محنتیں جو ہیں وہ ان کا کوئی صلہ ملے گا، وہ کیا ہے؟ فرما برداری، اسلام، مسلمان ہونا، سرنڈر کر دینا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا کہ اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی نا، کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ثابت قدم رہو گے، ان کا خیال رکھو گے، تو پھر تمہیں اس راستے پہ چلنے میں آسانی ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ تو اسی میں سے ایک یہ ہے۔ سب پہلے تو ہم نے پڑھا کہ عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کے ہاتھ میں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے لیے لوگوں کی طرف جاتے ہیں نا، لوگوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں ہوتا ہے کہ جس نے اگر کسی نے بے عزتی کر دی تو ہمارا دل بہت ہی جو ہے دکھی ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے کسی کی تعریف کر دی، اس کو تھوڑی سی عزت دے دی تو وہ سمٹم متکبر ہو جاتا ہے۔ اور تو جیسے ابھی طاہرہ بہن نے کہا کہ ہم جب اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی ایسی صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے اوپر ہمارا دھیان بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی ہوتا ہے، تو پھر ہم ایسی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم وہ دل میں رکھیں، اور تو پھر ہمیں ایسی عزت اور ایسی ذلت کی کسی کی پرواہ نہ ہو نا، کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یعنی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور اللہ کے بہت قریب ہوں گے، جن کو دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دیتا،
اگر رشتہ مانگیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا، اگر کوئی ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ بزنس نہ کرے کہ اس کے پلے کیا ہے جو نا میں اس کے ساتھ اس طرح کی تجارت کروں یا کچھ، تو لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بلند پایا ہوں گے، تو اصل عزت تو وہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد عام طور پہ یہ ہوتا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوا، اور ہماری تو حالت اب بالکل ہی جو ہے نا وہ اتنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے کہ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری فورن پالیسیز کو دیکھیں، ہمارے کام دیکھیں، ہمارے قانون دیکھیں کہ ہم کافروں کی طرف رجوع کر رہے ہیں نا، ان سے عزت مانگنے جاتے ہیں، ان کی بات پھر ہمیں ماننی پڑتی ہے، ہر جگہ پہ ان کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ ابھی صبح ہی میں خبر پڑھ رہی تھی کہ مصر میں اسکولوں میں جو ہے نا وہ نقاب پرانے پہ پابندی لگا دی گئی، اسی طرح سے یمن میں ہوا، اسی طرح سے اور بہت ساری جگہوں پہ۔ تو کیا ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے اب ہمیں بات یہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی کہ جب ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے عزت مانگتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہم اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری زندگی سے اللہ کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نکلتی چلی جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ تعلق رکھو تو کیسے، بچتے بچاتے نا، تقوی رکھتے ہوئے، کہ تمہیں اس بات کا ہر لمحے خیال ہو کہ میرا ایمان اور میری زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، اب اگر تم، کل ان، اگر، تخفو، تم چھپاؤ، ما، جو، فی میں، صدور، دل، کم، تمہارے، جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے صدور میں ہے، او، یا، تبدو، تبدو، ظاہر کرو، ہو، اسے، یعنی جو سینوں میں ہے اس کو، یعلم، جانتا ہے، ہو، اسے، یہ ضمائر ہیں، ان کو میں علیحدہ علیحدہ اس لیے مینشن کر رہی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ہمیں پتہ چلتا جائے، پھر جب ہم گرامر پڑھیں انشاءاللہ تو اس میں آپ کو آسانی ہو۔ واحد کے لیے استعمال ہونے والا صیغہ ہے یعلم، ہو، جانتا ہے، ہو، اسے، اللہ، اللہ، وا، اور، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، فی میں، السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما، اور، ما، جو، فی میں، الارضی، جو زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ، علی، پر، کل، ہر، شیئن، چیز، قدیر، قادر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اگلی آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دنیا والوں کو ہم کہہ سکتے ہیں، دنیا سے ہم یہ بات چھپا بھی سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس لیے ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم اٹھے بیٹھیں گے، ان کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، اور وہ جو ہے نا ہم اس کو اس ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، یہ ہماری نیت ہے، ہم اس لیے ان کے قریب ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے آیت میں پہلے ہی کہہ دیا کہ ان سے بچتے بچاتے تعلق رکھو۔ اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں، اگر آپ کا اپنا ایمان اور آپ کا اپنا کریکٹر اتنا مضبوط ہے کہ آپ ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ ان کو متاثر کر سکتے ہیں، آپ حکمت کے ساتھ، بالموعظۃ الحسنہ والحکمہ کے ساتھ آپ ان کو اسلام کا پیغام جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی اجازت ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ تم چاہے چھپاؤ اپنے دلوں میں، اصل میں یہ بات نہیں ہے، اصل میں تمہارے دلوں میں ان کی طرف، ان سے متاثر ہو، ان سے انسپائر ہو، اور اس لیے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اس لیے، یا پھر ان سے عزت چاہتے ہو، یا پھر ان سے فائدے چاہتے ہو، اس لیے ان کے ساتھ ہو۔ اور جیسے ہم سنتے ہیں بہت ساری، یعنی کہ نا سم ٹائم اس طرح کی لاجکس اور اس طرح کی ایکسکیوزز، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہے نا چال بازیاں کر سکتے ہو، اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اب تم چاہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے، اس لیے اپنے دل کو کنگھال لو ذرا، یہ اتنی زیادہ اہم بات ہے، انٹینشنز جو ہیں اپنی، ان کو ہر وقت اور ہر روز ان کے بارے میں
सोचना, देखना, परखना कि मेरी इंटेंशंस असल में क्या है ना। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे और बस जो हो रहा है और जिधर को लोग जा रहे हैं उधर को चलते चले जाएँगे, तो एंड में पता चलेगा कि सब कुछ ज़ाया हो गया। और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। यानी वो तो इतनी बड़ी कुदरत वाला है, इतनी बड़ी शान वाला है, उसने ये सार कुछ पैदा किया, उसके पीछे सारी ख़ुसूसियात और जो ताकतें और कुदरतें तुम पढ़ के आए हो और फिर अब आगे जो है फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा है कि वो ज़मीनों और आसमानों में जो कुछ है सब जानता है और वो हर चीज़ पे कादिर है। यानी जो चीज़ भी तुम समझते हो कि उनसे मिलने वाली है या उनके साथ जो है ताल्लुक़ रखने से अच्छी होने वाली है, उस पे अल्लाह कादिर है। अल्लाह से माँगो, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह उसको आसान कर देगा। तो इसलिए अगर हमारा अपना किरदार, अगर हमारा अपना ईमान, अगर हमारा अपना दिल इतना मज़बूत नहीं है और हमारी तरबियत इतनी अच्छी नहीं हुई कि हम किसी को इंस्पायर कर सकें, किसी को मुतासिर कर सकें, किसी को जो है वो अपनी तरफ खींच सकें, ला सकें और हमारा उल्टा हमारा अपना ईमान ही जो है वो ख़तरे में पड़ जाए, तो उससे बेहतर है कि हम उससे दूर रहें। जितना दूर रह सकते हैं रहें, सिवाय इसके कि जो ज़रूरत पड़ जाए, जैसे मवासात था, मदारात था और मुआमलात थे ना, कि उसमें अल्लाह ताला ने जितनी इजाज़त दी है, उसकी उतनी ही हम इस्तेमाल करें और उतना ही ताल्लुक़ रखें। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में हमें बता रहे हैं कि यौमा वो दिन तजिदु तुम पाओगे, तजिदु पाएगा, सॉरी, तजिदु पाएगा कुल्लु हर नफ्सिन नफ्स मा जो अमिलत उसने अमल किया, मिन से खैरन भलाई में से, मोहजरन मुजस्सम हाजिर किया हुआ सामने, बा और मा अमिलत जो कुछ किया, अमल किया, मिन से सू इन बुराई में से। तवद्दु चाहेगा, लव काश, अन्ना बेशक, बैना दरमियान, हा उसके, हा यानी नफ्स, यहाँ पे भी ताजदु इसलिए आया है कि नफ्स जो है उसको मुअन्नस का माना जाता है, तो उसकी वजह से ता आया है ना। ताजदु तवद्दु चाहेगा, लव अन्ना बैना हा, ये ज़मीर भी उसकी तरफ जा रही है, व बैना हु और बैना दरमियान हु उसके यानी उस शख्स के, अमदन आमदा मुद्दत हो, बईदा दूर की, बहुत दूर का फासला हो। तो अब जो भी किया, पीछे हम जो कुछ भी पढ़ के आए, जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया, जो-जो हमें हुक्म दिए, जिनसे जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई, वो सारा कुछ अगर उस तरह से किया जिस तरह से अल्लाह ताला चाहता है, तो फिर तो कामयाब हो गए। फिर तो कोई मसला नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर वो दिन, ऐसा दिन तो आने वाला है ना, वो बार-बार हमें वो बात याद दिलाई जा रही है, बार-बार उस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है कि हमें जो है एक दिन ऐसा आने वाला है, जो भी कर रहे हैं दुनिया में, जो इज़्ज़त, जो ज़िल्लत, जो मुश्किल, जो तंगी, जो पेन आ रहा है, उसको बर्दाश्त करना है किस लिए? कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी और जो भी अच्छे अमाल किए होंगे, जो भी सब्र किया होगा, जो भी हिम्मत की होगी अल्लाह की खातिर, उसका अजर मिल जाएगा। और अगर नहीं किया होगा तो फिर वो भी सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, कि इंसान को जो उसने किया वो पाएगा, वो उसके सामने मुजस्सम, यानी जैसे कहा ना कि नेकियां आपकी, कुरान आपका, आपका सदका, आपके रोज़े आपकी मुजस्सम सूरत में आपके सामने आएंगी, आपकी नमाजें आपको पकड़ के खींच के निकालेंगी आपको मुश्किल से, मुसीबत से। तो इसी ये बात यहाँ पे मुहज़रन का मतलब कि मुजस्सम होकर आपके सामने आएँगी। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में डाल दिया जाएगा तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल का एक इंसान उसके पास आएगा और उसको कहेगा कि मैं तुम्हारा साथी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा-हमेशा रहूँगा। वो कहेगा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ ना, अच्छे अमाल जो तुमने किए दुनिया में, जो सदक़ात, जो खैरात जो किए, जो
تم نے نمازیں پڑھیں، جو تم نے اچھے کام کیے، میں وہ ہوں جو تمہارے کندھوں پہ تھا سوار، اور اب میں تمہارے ساتھ ایک مجسم شکل میں تم اچھے اعمال تمہارے جو ہیں تمہارے ساتھ تمہاری تنہائی کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے وائس ورثہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، ایک بہت ہی کری شکل جو ہے وہ مجسم ایک وجود آئے گا، اور وہ کہے گا کہ میں، جب وہ پوچھے گا اس سے کہ میں تو پہلے ہی اتنی مصیبت میں ہوں، اتنی تنگی میں ہوں، اور میں یہاں پہ اتنا ڈپریس اور سٹریسڈ ہوں، تو تم کیا اور اتنی گندی شکل میرے ساتھ آ گئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں جو تمہارے ساتھ تھے دنیا میں بھی، اور اب بھی تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک کہ قیامت والے دن تم کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو ہمیں ہمارے ساتھ اس کو ہمیشہ ہمیشہ وہ مجسم ہو کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اور تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور چاہو گے اور چاہے گا وہ نفس چاہے گا کہ میرے اور اس کے درمیان دور کی، دور بہت دوری ہوتی نا، آمدن یعنی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مدت کے لیے، اور بعیدہ دور کی، بہت دوری ہوتی، جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ پاک ایسی دوری پیدا کر دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان جیسی مشرق اور مغرب میں ہے کہ کبھی آپس میں نہیں ملتے نا مشرق اور مغرب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا نماز کے شروع میں ثنا کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اس کے بعد پڑھتے تھے، اور کبھی صرف یہ پڑھتے تھے، اور کبھی تو ہمیشہ، اور ہمیں دیکھیں کہ ہمیں کتنی زیادہ زیادہ ضرورت ہے نا اس بات کی کہ ہم یہ دعا مانگیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری خطاؤں، ہماری غلطیوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، وہ ہمارے قریب نہ آئیں، ہماری ان سے جان چھڑا دے۔ دیکھیں کبھی آپ دیکھیں نا، آپ امیجن کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ بہت سارے فقیر اکٹھے ہو گئے ہیں نا، اور آپ کو جو ہے نا جان ہی نہیں چھوڑ رہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ ونڈو اوپر کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑ رہے نا، آپ کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کیسی ہوتی ہے نا وہاں پہ سچویشن مشکل سی۔ اور اسی طرح سے کبھی آپ کسی غلطی سے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے، کئی دفعہ آپ ویسے یعنی کہ آپ غلطی سے آپ کلک کر دیتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ یا کسی ویڈیو پہ، تو اس کے بعد وہ گندی سے گندی جو ہے نا وہ آئی جاتی ہیں، پھر اب آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے، اب یہ نہ آئے، اس سے پہلے کہ کوئی آ کے دیکھ لے، یہ اس سے میری جان چھوٹ جائے، یا پھر یہ ہسٹری میں آ جائے گا اور پھر لوگ چیک کر لیں گے یا کچھ، تو کتنی وہ ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح کی سچویشن یعنی کہ نا آپ اس کو امیجن کریں، اپنے دل میں سوچیں، دماغ میں سوچیں کہ ایسی سچویشن اگر ہو تو انسان کتنی زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے، کتنی زیادہ اس کو اس وقت ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس دلانے کی ہمیں دلایا ہے کہ ایسا احساس رکھو اپنے اندر، اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگو کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یحذرو، یحذر حذر الموت، پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے، ڈرانا، یحذرو اور ڈراتا ہے، مزارے ہے، یحذرو ڈراتا ہے، کم تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے نہیں کہا، نفسہ کہا ہے پیچھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی شان، اپنی طاقت سارا کچھ بتا دیا نا کہ وہ تو اتنی زیادہ طاقت والا ہے کہ امیجن ہی نہیں کر سکتے کسی اور کے بارے میں ایسی طاقتیں، ایسی قدرتیں۔ تو پھر وہی اللہ ہے، وہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ہمیں کسی بھی ایسی جگہ پہ ہوں، ہمیں جہاں پہ بہت کوئی اسٹرانگ ہو، کوئی بہت دنیا میں دیکھیں، یہ اس طرح کے امتحان آئیں گے، ایسی جو ہے اینڈ ٹائم پہ آزمائشیں آئیں گی اور ایسے فتنے آئیں گے، اور جس میں کہ دنیا کے لالچ اور خوف وہ پیش کیے جائیں گے، اور وہ آئیں گے، اور ایمان والے جو ہیں وہ صرف اس میں سے نکلیں گے، ادروائز لوگ ڈر کے، خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے جو ہے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ
اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے جو سب سے زیادہ قدرت والا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ یہ جو طاقتیں تھوڑی بہت کسی کو، قدرتیں دنیا میں جو تھوڑی بہت کسی کو پاورز جو دی ہوئی ہیں، وہ اس کا کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا۔ ملین ٹریلین ٹائم بھی آپ اس کو کر لو تو اس سے بھی کہیں کہیں زیادہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے۔ تو پھر اس سے آپ جب ڈر جاتے ہو، اس سے گھبرا جاتے ہو اور اس کی وجہ سے اپنے نفس کے اوپر خوف اور لالچ مسلط کر لیتے ہو، تو اس اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس طاقت کا مقابلہ کیسے کرو گے کہ جس نے… اور پھر اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، جب اتنا زیادہ شدید خوف انسان کو آتا ہے، بندے کو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد۔ لیکن اللہ وہ ہے، یہ طاقتیں جو ہیں، یہ قوتیں ہیں، جو پاورز ہیں یہ دنیا میں جن سے تم ڈرتے ہو اور جن کے لالچ میں آ جاتے ہو، یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ تو ایسا ہے کہ وہ پھر اپنے بندوں پہ رؤوف، بہت رحمت، رافت، نرمی، رؤوف کے میننگ میں نا، واللہ اور اللہ رؤوف، نرمی کرنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں جس کو آپ کی خیر، آپ کی بھلائی چاہیے ہوتی ہے، جو اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، وہی آپ کو کہتا ہے، وہی آپ کو ڈراتا ہے، وہی آپ کو سمجھاتا ہے۔ اب تو بہت ہی یہ بات ایسی ہو گئی ہے، میں کچھ دن پہلے اس بات کو سوچ رہی تھی کہ کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، ہر کوئی جو ہے سب کے بچوں کا خیال رکھتا تھا نا، اچھی بات سمجھاتے تھے، بری بات سے منع کرتے تھے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ بدنامی ہوگی یا ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کا دل دکھے گا، تو وہ ادھر ہی اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بچے کو ادھر ہی سمجھاتے تھے کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ لیکن اب ایسی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں نا، ہر کوئی کہتا ہے کہ بس اپنا پلہ بچاؤ، اپنی جو ہے نا اس میں رہو، امن میں۔ اور کیونکہ ایک ایکسٹریم تھی کچھ بہت ہی زیادہ، اور پھر دوسری ایکسٹریم ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی ہوا، اور کچھ جو ہے ہم نے بالکل، ہم جو ہے نا جس کو کہتے ہیں خود غرض اور پتہ نہیں بے حصے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اب صرف ماں باپ کہتے ہیں، جب صرف ماں باپ کہتے ہیں اور وہی ٹوکتے ہیں، وہی روکتے ہیں، وہی ہر وقت ہر بات سمجھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے ساتھ، ان کو پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا، بس یہی ہمیں ہر وقت کہتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان بچوں کی، ظاہر ہے ان اولادوں کی آگے ان کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، دنیا کی خیر اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں رحمت کے اور ایک صرف اتارا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں اور ان کی بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں بار بار کہہ کے، بار بار روک روک کے، بار بار سر کھپا کھپا کے آپ عاجز آ جاتے ہیں کہ بس اب میں نے نہیں، ایسے مجھے کیا، اب نہ، بس ٹھیک ہے کریں جو کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں، ہماری ذمہ داری ہی یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھاتے رہیں اور بلاتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بات، اسی میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان اور اپنے اس میں بتا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کیوں ڈراتا ہے۔ اس لیے ڈراتا ہے کہ تم باز آ جاؤ، تم کامیابی حاصل کر لو، تم غلطیوں سے بچ جاؤ، تم دنیا میں بھی رسوائیوں سے، مشکلوں سے، غلطیوں سے، مصیبتوں سے بچ جاؤ، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اور آگے دیکھیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا، یعنی کہ نا ہمیں کہ اس کا طریقہ کیا بتایا ہے نا، کہ کیسے ہم یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں نا، کیسے یہ ہوگا، یہ کامیابیاں ہمیں کیسے ملیں گی، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کا راستہ بھی بتا دیا۔ کل، کہہ دیجئے، اب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، ان، اگر، کن، ہو، تم تحبونا، محبت کرتے، اللہ سے۔ اللہ کیا پیچھے ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ رؤوف ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرمی، بہت شفقت کرنے والا ہے،
بہت کریم ہے ان کے ساتھ، اور ان کو ڈراتا اس لیے ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، وہ ان جنتوں میں داخل ہو جائیں جن کے لیے اللہ نے وہ جنتیں بنائی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان جنتوں میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، جو تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں کے ساتھ اتنا نرمی اور خیر ان کی چاہنے والا ہے، جیسے ماں اپنے بچوں کی خیر چاہتی ہے، جیسے پیرنٹس اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں، تو اس سے بھی کہیں زیادہ جو بھلائی چاہنے والا ہے، تو اس کی محبت کیسے حاصل کرو گے؟ کہ اگر تم محبت کرتے ہو، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو اس محبت کو لینے کا یا اس محبت کا اپنے دل میں ہونے کا، تو پھر اس کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ فَاتَّبِعُونِی، پس اتبعونی، اتباع کرو، نی میرا، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے، اللہ اللہ، اور کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ وا اور یغفر، معاف کر دے گا، بخش دے گا، ڈھانپ لے گا، مغفرہ ڈھانپ لینا نا، لکم لیے، کم تمہارے لیے، ذنوبکم ذنوب گناہ، کم تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے ڈھانپ دے گا، کور اپ کر دے گا، بخش دے گا، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، بہت اہم آیت ہے۔ آپ دیکھیں اس کو آیت محن کہا گیا ہے، یعنی آپ کی ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کسوٹی، امتحان۔ آپ کا امتحان کیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں، اگر یہ بات آپ کے دلوں میں ہے راسخ، اگر آپ اس کو کرنے میں آسانی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کیا بات ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اتباع کس کا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا، قرآن میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کہلوایا، ٹھیک ہے؟ کسی حدیث میں نہیں آیا، کسی قدسی حدیث میں اللہ غیب کے اور اینڈ ٹائم تک کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو پھر بعد میں کہیں گے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اتنے اسٹرانگ الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے وہ کرائٹیریا بتا دیا، وہ ڈائی دے دیا آپ کو، وہ سانچہ آپ کے سامنے رکھ دیا جس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنے سے کے بعد تم اللہ کی محبت کے قابل اور اللہ سے محبت لینے کے قابل ہو سکتے ہو، اور اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اگر غلطیاں گناہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ سب کلو کل الناس خطاء، سوری میرے ذہن سے صحیح لفظ نکل گئے، کہ تمام کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطاؤن التوابون، یعنی کہ تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، اور ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں نا، جو ریپینٹ کرتے ہیں، جو اس کے اوپر اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بلکہ جب نہیں بھی مانگ رہے ہوتے معافی، جب نہیں بھی، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو گناہ صغیرہ ہیں، جو غلطی سے، جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وضو سے، نمازوں سے۔ وہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے اچھا، سبحان اللہ، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو اریز کرنے کا بھی ایک میکنزم بنایا ہوا ہے، اور اپنے قریب کرنے کا بھی بنایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو وہ کیا ہے؟ ایک بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اتباع کیا ہوتا ہے نا۔ اتباع کسی کی پیروی کرنا نا، قدم با قدم ویسے چلنا، فالو کرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ جدھر کو کوئی جا رہا ہے اسی ادھر ہی آپ جائیں، اس کو فالو کریں۔ تو اس میں ہے یہ بات ہے کہ اتباع میں آپ وہ چیزیں بھی کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کہا جاتا نا، جیسے ہم اس کی مثال، اور ہم اس کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بچے، ہمارے بچے یا ہم کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں نا، کس کے بارے میں ہمیں، کس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں،
کس کی نقل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک برانڈ آ جاتا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کسی سیلیبریٹی کے کو دیکھا ہم نے کچھ پیتے ہوئے، کچھ پہنتے ہوئے، کچھ کرتے ہوئے، سب کے سب بغیر اس کے کہے، بغیر کوئی وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کو بھی کرنا ہے ایسے ہی، وہ کرتے ہیں۔ آپ بچوں کے کو دیکھیں، آپ جس طرح کی آپ ان کو جو بھی ان کو کارٹون پسند ہو یا جو بھی ان کو شو پسند ہو، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، بات کرنے کا انداز ان کا اس طرح کا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ چیزیں پسند کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کہ ہمارا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا۔ اگر ہمارے بچوں کے دلوں میں وہ ان سے انسپائر ہیں، وہ صحابہ سے انسپائر ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہیں، وہ ان کی سنتوں سے ان سے متاثر ہیں، ان سے ان کو انسپائریشن ملتی ہے اور اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں بچہ جو ہے وہ انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور باقی جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ خود ہی اٹھ کے چلنا پھرنا اور بس وہ جو ہو جاتے ہیں نا اپنے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو انسان اللہ تعالیٰ نے بے بس پیدا کیا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ جس طرح سے آپ اس کو ڈھالتے ہیں وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے، اس کی تربیت جیسے کرتے ہیں وہ ہوتی ہے وہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 9 ماہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کی کیسی زندگی کا ہے، صبح و شام آپ کے کیسے ہیں، وہ سارے اس کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ ہسٹری میں پڑھیں گے کہ کچھ ایسے لوگ تھے اللہ کے ولی جنہوں نے جو جب پیدا ہوئے تو وہ ان کو قرآن کے حصے جو تھے وہ حفظ تھے، تو جب حیران ہوئے جب لوگ، تو پتہ یہ چلا کہ ماں جو تھی وہ چکی پیستے ہوئے جو تھی وہ قرآن پڑھتی تھی، اور قرآن کا جو حصہ پڑھتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذہن میں وہ بھی ڈال دیا۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے، اگر ہم نے لاپرواہی میں ٹائم گزار دیا تو جس کے بچے بڑے ہو گئے اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ جتنے کسی کے بچے چھوٹے ہیں اس کو اتنا ہی، میرے جو بڑے بچے تھے ان کو میں قرآن اس طرح سے خود ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا سکی، اور نہیں ان کو میں اپنے ساتھ، لیکن مجھے ہر وقت وہ جو تھا نا اس کا وہ فیل ہوتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ خود کوششیں کرتے ہیں، تو لیکن پورے اس سے گزرنا، تو پھر مجھے اور ٹائم بھی نہیں تھا اور بہت مصروفیت تھی، تو اس لیے ہمیں ایسے موقع ڈھونڈنے چاہیے، ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں پہ ہم بچوں کو جتنی جلدی ہو سکے، جتنا، کئی لوگ کہتے ہیں اتنے چھوٹے سے بچے کو قرآن میں تو یہ ہوتا ہے، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جو ہیں لائک عرب، تو وہ کیا بچوں کو جب پیوبرٹی میں پہنچتے ہیں یا ایسے تو پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ شروع سے ہی پڑھتے ہیں نا، تو قرآن کے اس میں اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو حکمتیں پتہ ہے، جتنا اللہ نے بتایا ہے اتنا ہی آپ ان کو بتا دیں، اس میں صرف آپ کو تھوڑی سی حکمت کی ضرورت ہے، حکمت سے ان کو ڈلیور کر دیں وہ بات۔ تو اب اگر آپ نے ان کو یہ چیزیں نہیں بتائیں، یہ باتیں نہیں سمجھائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، وہ ان کے آئیڈیل وہی ہوں گے، وہ انہی کو جو ہے انہی کاپی کریں گے، انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا کی بہترین کتاب اور دنیا کا بہترین دین جو ہے وہ میں نے اسلام کو پایا، اور دنیا کی ذلیل ترین قوم ہے جو ہے وہ میں نے مسلمانوں کو پایا۔ تو سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے کہ ہمارے پاس بہترین کتاب ہے، ہمارے پاس بہترین سنت ہے، ہمارے پاس بہترین طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی انسان کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم اس کو فالو کرنے کی بجائے، ہم اس کو کاپی کرنے کی بجائے ہم کن کو کاپی کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کی دوستی سے منع کیا ہم نے، پیچھے پڑا، ان کے ساتھ تعلق سے منع کیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے نبی کی سنتیں چھوڑ کے ہم ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈال جاتے ہیں، ہم ان کا جیسا پہننا اوڑھنا پسند کرتے ہیں، ہم ان کی طرح کے اپنے گھروں کے سیٹ اپ پسند کرتے ہیں، ہم ان کی طرح کی چیزیں، ان کی طرح کے برانڈ، ان کی طرح بولنا، ان کی طرح چلنا اور ان کی طرح کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ ہم بالکل نہیں سوچتے، اگر ہم کبھی کہیں نا بچوں کو یا ہم کسی کو کہیں یہاں پہ منع کریں کسی بات سے یا یاد دلائیں، تو وہ کہتے ہیں او نہیں نہیں یہ یہاں کا کلچر ہے، یہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ تو لائف ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر جب ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، جو ہو رہا ہے بھیڑوں بکریوں کی طرح ان کے اس کو دیکھتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے۔
ہم اپنی سنت سے اتنے دور ہو گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، تو یعنی میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو انکار کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون انکار کرے گا، یعنی ہمیں کوئی پوچھے کہ جنت میں جاؤ گے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں جانا، ہر کوئی کہے گا کہ جانا ہے نا۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ کون انکار کرے گا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ اب جو چیزیں بھی ہیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو کفار کے ساتھ ملتی تھیں، ہم نے کتنی ایسی چیزیں دیکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ دوسری سائڈ پہ نکالنی شروع کی کہ وہ یہود سے اس کا ملتا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی، کیونکہ یہود جو تھے وہ جوتا پہن کے کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ننگے پاؤں ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اس طرح سے اور اتنی چیزیں تھیں، روزے کے بارے میں ہے، تو یہ ساری چیزیں کہ ان سے ڈفرینس جو ہے وہ کرنے کے لیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بلکہ ان کے جیسا وہ کرتے ہیں ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اسی میں زیادہ عزت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی ہے، کہ 3 لوگوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ایک حرم کی حرمت کو پامال کرنے والا، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنانے والا۔ اب یہ بچوں کے ذہنوں میں ہم نے بچپن سے ڈالی ہو یہ چیز، اور ہم نے خود ہمیشہ کوشش کی ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ایسا کہ وہ ایسا کریں جیسا وہ اب کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جب ہم نہیں کرتے، نہ ہم نے خود کیا، نہ ہم نے ان کو بتایا، نہ ہم نے بار بار ان کو یاد دلایا، تو پھر وہ ان کو کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں کبھی پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم ان کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، تو پھر وہ بات ان کے دل میں نہیں اترتی نا، کیونکہ آواز وہی بات کے اندر سے اٹھے گی تو وہ اثر کرے گی اور اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر باہر سے آوازیں اٹھتی رہیں گی تو اس سے سوائے آفینڈ ہونے کے اور کچھ نہیں کرتے بچے نا۔ تو اس میں دیکھیں کہ صحابہ کس طرح سے پیروی کرتے تھے، کہ حضرت عثمان جو تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ وضو میں مسکراتے دیکھا تو آپ وضو میں وہاں جا کے ضرور مسکراتے تھے۔ حضرت علی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، حضرت علی کا جو ہائٹ تھی وہ کم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سے جھک کے گزرے کہ ٹہنیاں لگ رہی تھیں سر کو، تو وہ بغیر اس کے کہ وہ لگ رہی تھیں وہ وہاں سے جھک کے گزرے کہ سنت پوری کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ابن عبداللہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اور آپ نے وہاں پہ رفع حاجت کے لیے گئے، تو جب آپ وہاں سے گزرتے تھے تو آپ پریٹینڈ کرتے تھے کہ جیسے آپ بھی رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، سنت پوری کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے لوکی کا ڈھونڈنا، بٹن کھلے رکھنا گریبان کے، اور بہت سی سنتیں آپ نے بھی، آپ کو بھی ایسی چیزوں کا پتہ ہوگا جو صحابہ کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ ایسے کرو یا اس میں جو ہے نا، لیکن وہ کیا تھا، اتباع کے لیے کرتے تھے کہ ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے ہم کریں نا، حاصل کریں، اور آگے کی کامیابی جو ہے اس کو حاصل کریں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اس کو نقل کرتے ہیں نا، جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ چلتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو کئی دفعہ کسی نے کوئی نیا دوست بنائے نا، تو ان کے تھوڑا سا بولنے اور انداز جو ان کے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو ایکشنز میں تھوڑا فرق نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ نوٹس کرتے ہیں کچھ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، کچھ میں کم ہوتا ہے، یہ انسانوں کو اللہ نے ڈفرینٹ بنایا ہے، لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ اب اس کا جو فرینڈ ہے اس کو وہ اس طرح سے اس کے انداز ہیں، اس طرح سے اس کا کھانا پینا ہے، اس طرح سے اس کا بولنے کا طریقہ ہے، تو یہ اس نے اس طرح سے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو یہ ساری محبتوں کی بات ہوتی ہے، اسی لیے اتباع جو ہے اہتمام کے ساتھ کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں نا، کس وجہ سے، شوق کی وجہ سے، متاثر ہو کر، محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے اور سب سے بڑھ کر اتباع کا ہمارے لیے جو ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے محبت اور شوق سے اتباع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھا سکیں، کیونکہ یہی ان کی کامیابی ہے۔ آپ جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں دیکھیں، اب تو اتنی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے، رات کو بستر جھاڑنا، ناخن کاٹنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا،
بیٹھ کے پانی پینا، یعنی اتنی زیادہ میں نے چیزیں، اب آپ دیکھیں کوئی ہی چیز شاید رہ گئی ہو جس کی حکمت اب سمجھنی مشکل ہو نا، سب میں اتنی حکمتیں ہیں اور سب کی سب ہمارے فائدے میں ہیں، کہ ہمارا اس میں نہ صرف یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اس سے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا کی زندگی، ہماری صحت، ہماری سلامتی اور ہماری جو اچھے مینرز ہیں ان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں اور اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آگے بھی اسی طرح سے اپنے بچوں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں پھیلا سکیں۔ ادروائز جو آج کل ہو رہا ہے کہ ہم جب اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی، اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور اس کی حکمت نہیں سمجھتے، جو آپ کا سوچ ہوتی ہے نا اس کے مطابق آپ کا عمل ہوتا ہے، جب آپ کی سوچ جو صحیح نہیں ہے تو پھر عمل بھی خراب ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، سنت سے کیا ہوتا ہے، یہ سنت ہی چھوڑی ہے نا، کیا ہو گیا؟ تو سبحان اللہ، اتنی سیریس بات ہوتی ہے جب ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے کہ ہم یہ بات کہیں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے، اپنی قدرتوں، اپنی رحمتوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔